السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام امید ہے ورحمۃ خیریت سے ہوں گے سر اللہ۔ میں آپ۔ ٹھیک ہوں صبا۔ خیر میرا سوال یہ ہے کہ جس کھانے پر سورہ فاتحہ کی جاتی ہے، سورہ فاتحہ کا دم کہا جاتا ہے، تو سورہ فاتحہ 4 کل پڑھ کر دم کیا جاتا ہے۔ ایک لیکچر میں میں نے سنا ہے کہ اس کے دم کرنے سے جو کھانے کا نیچر ہوتا ہے، جو حلال ہے، وہ چینج نہیں ہوتا ہے اور اوکے، اس کو کھانا جائز ہے۔ میں بہت کنفیوز ہے، تھوڑا وضاحت کیجیے پلیز۔ میں جزاک بتاتا اللہ ہوں خیر۔ جزاکم اللہ خیر۔ بہت اہم سوال ہے۔ دراصل جو ویڈیو آپ نے بھیجی ہے شیخ عاصم الحکیم حفظہ اللہ کی، اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو شرف قبولیت بخشے اور انہیں اسلام کی صحیح ترجمانی اور قرآن و سنت کو نشر کرنے والا بنائے۔ وہ ویسے بھی بہت اچھا کام کرتے ہیں انگلش زبان میں، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ سائل بعض مرتبہ ٹرک یوز کرتے ہیں مفتیوں کو صحیح طور پر وہ سمجھا نہیں پاتے، اور مفتی بھی بعض مرتبہ جو جواب دے رہے ہوتے ہیں وہ سمجھ نہیں پاتے کہ انہیں یہ سوال کس وجہ سے کیا گیا ہے۔ تو جو سوال پیش کیا گیا اور اس کا انہوں نے جواب دے دیا۔ اصل میں اس کو قدر تفصیل سے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے بنیادی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ صحیح مسلم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کی طرف تشریف لائے تو ہم نے آپ علیہ السلام کی خدمت میں کھانا اور کچھ حلوہ ٹائپ کا کھجور پنیر اور گھی سے بنا ہوا حلوہ پیش کیا، تو آپ علیہ السلام نے اس میں سے کھایا۔ پھر کھجوریں لائی گئیں تو آپ نے وہ بھی کھائیں اور کھجوروں کی گٹھلیاں اپنی دونوں انگلیوں یعنی شہادت والی انگلی اور درمیانی انگلی کے ذریعے پھینکنے لگے۔ پھر آپ کو مشروب پیش کیا گیا تو آپ علیہ السلام نے اسے بھی نوش فرمایا اور پھر اپنی دائیں طرف بیٹھے ہوئے شخص کو دے دیا۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ پھر میرے والد نے آپ علیہ السلام کی سواری کی لگام پکڑی اور عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعا فرما دیجئے۔ تو آپ علیہ السلام نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ جب آپ کو کوئی طعام پیش کرے، کوئی کھانا پیش کرے، کوئی مشروب پیش کرے تو اس کے لیے دعا کرنا چاہیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ اللہم بارک لہم فیما رزقتہم، یا اللہ ان کے رزق میں برکت عطا فرما اور ان کی مغفرت فرما اور ان پر رحم فرما۔ اس حدیث سے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مہمان کی طرف سے وسیع رزق، مغفرت اور رحمت کی دعا کرنا مستحب ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس دعا میں دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں جمع فرما دی۔ سبحان اللہ۔ اور ابو داؤد میں حضرت انس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہ سعد ابن معادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے تو آپ کے لیے روٹی اور زیتون کا تیل لائے۔ آپ علیہ السلام نے تناول فرمایا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس روزے دار افطار کریں، فطر عندکم صائمون وکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ، اور تمہارے پاس روزے دار افطار کریں اور تمہارا کھانا نیک لوگ کھائیں اور فرشتے تمہارے لیے رحمت کی دعا کریں۔ اس حدیث سے اور اوپر والی حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ سوال میں مذکور اجتماعی جو بعض مرتبہ ہمارے یہاں سائل ہوتے ہیں نا، وہ جب سوال کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم نے یہ اجتماعی طور پر ہی عام طور پر لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے، اور پھر وہ ایک طریقہ کار ہے جس طریقہ کار کو اپنا کر وہ پھر سورہ فاتحہ اور معوذتین یا قل یا پھر سورہ یاسین وغیرہ پڑھتے ہیں اور پھر دعا بھی کرتے ہیں۔ شریعت مطہرہ میں کھانے کے بعد یا کھانے سے پہلے جو طریقہ کار ہمارے یہاں رائج ہے وہ نہیں ملتا ہے۔ شریعت مطہرہ میں کھانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعاؤں کا کرنا صحابہ سے بھی ثابت ہے، اور یہ اسلاف کا طریقہ رہا ہے۔ اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم، یا اللہ ان کے رزق میں برکت عطا فرما، ان کو مغفرت فرما اور ان پر رحم فرما۔
اور اسی طریقے سے سعودی عرب کی جو فتویٰ کمیٹی ہے ان سے یہ پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کھانے سے پہلے فاتحہ کی تلاوت اور خاص دعائیں پڑھنا اور اس کے بارے میں یہ دعا کرنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے قبل یہ دعائیں مانگی تھیں، یہ بدعت ہے۔ ہمیں اس کی کوئی دلیل نہیں ملی اور نہ ہی کہیں یہ ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ کھانا کھانے سے پہلے یا بعد میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس بدعت کو ترک کر دیا جائے اور صحیح حدیث میں اور جو دعائیں وارد ہیں اس پر اکتفا کیا جائے اور صحیح اور ضعیف احادیث اور سنت اور بدعت کے متعلق علم رکھنے والے اہل علم کی کتابوں پر اعتماد کیا جائے۔ اس طرح لوگوں کی بھی اس بات کی طرف رہنمائی ہو جائے گی اور انہیں بدعت سے باخبر کیا جائے اور انہیں ان سے بچنے کی تلقین کی جائے۔ کھانے پینے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا، یہ تفصیل طلب بہت ساری ویڈیوز میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیا گیا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا صبا کہ جو شیخ عاصم الحکیم سے پوچھا گیا کہ انہوں نے بھی مثال دی کہ بھائی میں یہ گرین ٹی پی رہا ہوں اور گرین ٹی پر اگر کوئی آدمی سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونک دیتا ہے یا قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس اور کوئی بھی چیز پڑھ کے پھونک دیتا ہے تو اس پھونکنے کی وجہ سے کیا یہ کھانا حرام ہو جائے گا؟ انہوں نے بالکل صحیح کہا ہے کہ کھانا تو آپ کے پھونکنے سے حرام نہیں ہوگا، لیکن ہندوستان پاکستان میں اور اکثر بدعتی جہاں پر جمع ہوتے ہیں وہ صرف پھونکتے نہیں ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عمل خیر اور بھلائی کا عمل ہے اور اس سے بزرگوں کو وہ ایصال ثواب پہنچاتے ہیں اور پھر وہ چاروں قل پڑھ کے آدم علیہ السلام کو، پھر نوح علیہ السلام کو، پھر تمام انبیاء کو، پھر عبد القادر جیلانی کو، پھر امام ابو حنیفہ کو، پھر نظام الدین اولیاء کو، اجمیر والوں کو، کلیر والوں کو، سب کو بھیجنے کے بعد اپنے بچوں اور والدین کو اور جو فوت شدگان ہیں ان کو ان دعاؤں میں اس فاتحہ کو ایز اے سنت کے طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عمل جو ہم کر رہے ہیں یہ سنت کے عین مطابق ہے۔ تو یہاں اگر کوئی مفتی شیخ عاصم الحکیم سے یہ کہے کہ یہ رواج ہمارے یہاں بنایا گیا ہے کہ ہم کھانے سے پہلے چاروں قل پڑھتے ہیں اور پھر ان پر دم کرتے ہیں اور پھر ایصال ثواب کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ طریقہ کار ایصال ثواب کا جائز ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یا اسلاف سے اس طریقے کی کوئی چیز ملتی ہوگی تو وہ یقیناً یہ کہہ دیں گے کہ نہیں ایسا ہرگز نہیں ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی چیز نہیں ملتی جو کہ آپ ایصال ثواب کے لیے کھانوں پر پڑھ کر دم کریں اور پھر اس کھانے کی برکت کو بزرگوں کو اور ثواب اور دارے پتہ نہیں کیا کہیے۔ بہرحال یہ تو انہوں نے جو کہا ہے نا کہ فی نفس ہی کھانے پر تو کوئی اثر نہیں پڑے گا، لیکن آپ اگر صبح و شام مطلب ہر جمعرات کو اکٹھے ہوتے ہیں اور ہر جمعرات کو آپ کے یہاں فاتحہ یا پیر کے دن فاتحہ یا 11ویں کے لیے لوگ مناتے ہیں، ذرا مفتی صاحب سے یا شیخ عاصم الحکیم سے یہ پوچھیں کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا ہوتا تھا؟ وہ کہیں گے نہیں ہوتا تھا۔ لجنۃ الدائمہ والافتاء یہی کہہ رہی ہے کہ جو عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں ہوتا تھا اور مسلمانوں نے اسے رائج کر لیا ہے اچھا سمجھ کر، تب وہ حدیث من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، پھر وہ قابل قبول نہیں ہو سکتا، وہ مردود ہے۔ اور بدعت کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، تو بدعت گمراہی ہے اور گمراہی جہنم میں لے کر جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس چینل کو ان ویورز کے لیے جنت کی کا رخ اور جنت کی راہ اختیار کرنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ اپنی رائے سے ہمیں ضرور نوازیے گا کہ اب آپ کا جو کنفیوز آپ ہوئی تھی شیخ عاصم الحکیم کی ویڈیو دیکھ کر اس کی وضاحت ہوئی ہے یا نہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئک أصحاب النار
النار هم فيها خالدون